الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ڈرنا چاہیے تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عبادت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر توحید پکی ہو جائے، اگر ایمان پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ چند لوگوں نے گھیر لیا اور گھیر کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ اے امام ابو حنیفہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، آج تو ہم کو اللہ کی توحید سمجھا، اللہ کی طاقت اور قوت سمجھا۔ اگر تم نے اللہ کی توحید ہمیں نہ سمجھائی، کیونکہ وہ منکر خدا تھے، وہ منکر رسول تھے، قرآن کا انکار کرنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر آج آپ نے ہم کو یہ بات نہ سمجھائی کہ اللہ ایک ہے اور ہماری سمجھ میں نہ آئی تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ بہت بڑا چیلنج تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی توحید سمجھاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ میں اور آپ ہوتے تو گھبرا جاتے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ نے ان کو مفسر بنایا، اللہ نے ان کو فقیہ بنایا، اللہ نے ان کو امام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کسبی کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائیو بتاؤ، ایک بہت بڑی کشتی ہے، ایک بہت بڑی شپ ہے جو پانی کے اندر چل رہی ہے، بہت سارا سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے۔ یہ کشتی سامان کو لے کر سمندر میں چلتی ہے، طوفانوں کے ساتھ میں لڑتی ہوئی اور ان کا مقابلہ کرتی ہوئی دوسری بندرگاہ پر جاتی ہے اور پھر وہاں سے سامان اٹھاتی ہے اور وہاں سے سامان لاتی ہے اور پھر دوسری بندرگاہ پر آ جاتی ہے، وہاں سامان اتارتی ہے، وہاں سامان رکھتی ہے اور سمندر کے اندر نامعلوم کتنے حالات سے گزرتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے۔ اور سب لوگ سوچ میں پڑ گئے اور سب لوگ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ، ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی توحید سمجھائیے اور آپ ہمیں کشتی کی طاقت بتا رہے ہیں، کشتی کا نظام بیان کر رہے ہیں کہ کشتی چلتی ہے، طوفانوں میں لڑتی ہے، پھر اپنی بندرگاہ پر پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح اس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ ہمیں کشتی سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں کشتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ والے ہوتے ہیں، بات کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بات بہت سیدھی اور سادی ہوتی ہے لیکن سمجھنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر کم سے کم عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے عزیزوں، اگر تم کو یہ سوال اور یہ اشکال ہے کہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کشتی پر کوئی سوار نہیں، کوئی نہ خدا اور ملا نہیں، کوئی سامان اتارنے والا نہیں، کوئی سامان چڑھانے والا نہیں، یہ کشتی خود بخود طوفانوں کے ساتھ لڑتی ہے اور پار ہوتی چلی جاتی ہے، بندرگاہ پر سامان اتارتی ہے اور بندرگاہ سے سامان پھر لا دیتی ہے، واپس پہلی والی بندرگاہ پر آ جاتی ہے۔ اے امام ابو حنیفہ، کشتی بغیر سوار کے نہیں چل سکتی ہے، بغیر راکب کے نہیں چل سکتی ہے، اسے کوئی خدا نہ خدا چاہیے، چلانے والا چاہیے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بنانے والا کوئی چاہیے، چلانے والا کوئی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ اے لوگوں، جب تمہارا کشتی کے بارے میں یہ تصور ہے اور کشتی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے، سامان خود بخود نہیں اتار سکتی ہے، اتارنے والا چاہیے، طوفانوں کے اندر اگر پھنس جائے تو کوئی نکالنے والا چاہیے، کشتی خود بخود نہیں نکل سکتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائیو بتاؤ، آسمان اتنا بلند ہے، آسمان کتنا خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو لگا دیا اور بھی خوبصورتی کے اندر 4 چاند لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں چاند کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے بادلوں کو بنایا، زمین میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے دریا بنائے، بڑے بڑی ندیاں اور نہریں بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندہ رکھنے کے لیے اور اس کا زندہ رہنے کے لیے ہوا اور فضا کا نظام قائم کر دیا، پانی کا نظام قائم کر دیا۔ اے بتاؤ عزیزو، جب دنیا کے اندر کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی ہے تو بتاؤ یہ آسمان کا نظام بغیر خدا کے کیسے چل سکتا ہے؟ زمین کا نظام بغیر خدا کے کیسے چل سکتا ہے؟ سمندر اور دریاؤں کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والی ہے، ہم سب کی خالق ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے تو اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اچھا اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ارے کوئی مشکل سوال تھوڑی، آسان سوال، ڈرتے ہیں نا؟ ہاں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، لیکن جو لوگ نماز چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ چہرے کے اوپر سنت رسول کو نہیں سجاتے، تو میرے عزیز بھائیوں ابھی ڈر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہے، ابھی ڈر میں کمی ہے۔ کیا خبر میں ہم کو نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، موت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹتی ہے، اس کے باوجود کاروبار کے پیچھے رہ کر ہماری ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز چھوٹتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ڈر کے اندر کیا ہے؟ بولو، کمی ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا سب کچھ کی سب کچھ ہو، ساری کی ساری اس کے پیچھے ہو، لیکن جب اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ جائے تو پھر وہ مسجد میں چلا آئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کی توحید کا قائل ہونا اور ایمان والا اور ایماندار ہونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں سمجھائیے کہ اللہ ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ ہے، جنت جہنم ہے، تم کہتے ہو جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ ہمیں سمجھائیے کہ اللہ کیسے ایک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے اور نرالے انداز میں سمجھایا، میرے عزیز بھائیو، اللہ ہے، اللہ موجود ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، بس یہی بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، بس یہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور سب کو ایک باغ میں لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ ایک باغ میں لے گئے۔ اب باغ میں سب چیز کے درخت ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں۔ اس باغ میں ایک شہتوت کا درخت تھا۔ کس کا درخت تھا؟ شہتوت کا درخت تھا۔ اب جب شہتوت کے درخت کے پاس سب کو لے کر چلے گئے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو خطاب کیا، فرمایا کہ بتاؤ اس کا کلر کیسا ہے؟ سب نے کہا کہ یہ ہرا ہے۔
سب نے کیا کہا؟ پیڑ ہے، شہتوت کا پیڑ ہے، پودا ہے، درخت ہے، اس کا کلر کیسا ہے؟ ہرا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر اس ہرے درخت کے پتوں کو اگر ہرن کھائے تو بتاؤ کیا پیدا ہوگا؟ اب لوگ جانکار تھے، سن رکھا تھا کہ وہ ہرن کے ناف کے اندر مشک ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، تو سب نے یہ کہا کہ اگر اس پتے کو ہرن کھائے تو اس سے مشک بنے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر پوچھا کہ بھلا بتاؤ اگر اس پتے کو کوئی بکری کھائے یا اونٹ کھائے یا اور جانور کھائے تو کیا بنے گا؟ تو سب نے کہا کہ جی پاخانہ بنے گا۔ بکری کھاتی ہے تو مینگنی کی شکل میں پاخانہ کرے گی، اونٹ کھاتی ہے تو مینگنی کی شکل میں پاخانہ کرے گا، اگر گائے اور بھینس کھاتی ہے تو اس کے حساب سے اللہ نے جو اس کا نظام بنایا ہے اس طرح وہ پاخانہ کرے گی۔ اور اگر جناب اس طرح اس کے فضائل اور اس کے فوائد ذکر کرواتے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال پوچھا کہ بھلا بتاؤ چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، درخت ایک ہی ہے، پتا ایک ہی طرح کا ہے اور وہ ہرا ہے، بھلا بتاؤ کوئی طاقت دنیا کی ایسی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی اس کے اندر ذائقہ ہے، ایک ہی اس کے اندر سواد ہے، لیکن اگر اس کو ہرن کھاتا ہے تو جناب مشک بنتا ہے، اگر اس کو بیل بکری بھینس کھاتے ہیں تو اس طرح کا پاخانہ تیار ہوتا ہے۔ سارے کے سارے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر سارے کے سارے اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، اللہ کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اللہ کی طاقت کے قائل ہو گئے، اور سب نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور بھی ضرور سیدھے راستے پر چلے گا۔ سیدھے راستے کی دعا ہر نماز کے اندر ہم مانگتے ہیں، اللہ کی محبت کی دعا ہر نماز کے اندر ہم مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری محبتوں کو مضبوط کر دے، اللہ ہماری اطاعتوں کو مضبوط کر دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما دے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگ گئے، اے اللہ کے رسول، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ سے بہت محبت ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ نبی کی محبت اگر ہے تو ایمان ہے، اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، وہاں نبی کے ساتھ محبت کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ولی بننا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کیا بن جاؤں؟ ولی بن جاؤں، تو وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلے اطاعت اللہ، عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہو۔ یہ پیشانی جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے جھکے۔ یہ سجدہ کرے تو اللہ کے سامنے ہو، دوسرے کسی کے سامنے نہ ہو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، جو فرائض اس کے ذمہ ہیں ان کو پورا کرے۔ اور دوسری بات اطاعت الرسول کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جس شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر انسان عمل کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، اگر کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو خدمت خلق کرے۔ کیا کرے؟ مخلوق کی خدمت کرے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کی سیرت اور اخلاق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان والوں پر رحم اور ترحم کا ہمیں درس دیا اور سبق دیا ہے، وہیں غیروں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت کرنے کا سبق پڑھایا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنے کا ہمیں سبق پڑھایا ہے۔
تو یہ صحابی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی۔ آج ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ایمان کی چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو انسان دل ملا جاتا ہے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایمان جاگ جاتا ہے۔ جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کی کیا محبت رہی ہوگی، ان کی محبت کس قدر رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں آپ سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہو جائے اور دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے اور دیکھنا ہے، جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں میں تڑپتا رہتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، کیا بات ہے؟ پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بڑے مرتبے والے ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے، آپ تو بہت عظمت والے نبی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایمان والا جنت میں جائے گا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ نبیوں کے ساتھ میں ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، اور میں تو آپ کا ایک ادنا سا صحابی اور امتی ہوں، اے اللہ کے رسول دنیا میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، آخرت میں تو ملاقات نہیں ہوگی تو پھر میرا کیسے گزارا ہوگا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں تو پریشان رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول نے سر جھکا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر یہ قرآن کی آیت ان کو پڑھ کر سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ قرآن کا قانون ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں نے یہ رول بنا دیا ہے اور میں نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ قیامت تک صحابی نہیں، یہ صحابی نہیں جو صرف آپ کے ساتھ محبت کی بات کر رہے تھے، فقط یہ صحابی نہیں، قیامت تک اگر کوئی انسان دنیا میں آئے گا اور وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ وہ کس کے ساتھ میں ہوگا؟ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ساتھ میں رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بس ایک ہی بات میں نے شروع میں کہی، پھر آخر میں اپنی بات کو کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کو مضبوط کریں، ایمان کو پختہ کریں، اور ایمان پختہ ہونے کی علامت، توحید مضبوط ہونے کی علامت کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر دنیا میں دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، دلیل ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی شریعت کو سنبھالیں، اپنے قرآن کو سنبھالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی گئی اور سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں گے، تمام ساتھی سنت پڑھیں گے۔